یہ ایک بہت ہی خوبصورت تحریر ہے. اس کا مقصد سمجھنے کے لیے آپ کو اس تحریر کو مکمل سننا ہوگا اور اس کے رائٹر کا نام ہے سندس جمیل. السلام علیکم، ہوپفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے. خدا نے چاند دیکھتے ہی جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اس ملعون ابلیس کی زنجیریں کھولاؤ. دھیان رہے جلدی واپس آنا، پچھلی بار کی طرح اس کی باتیں سننے نہ بیٹھ جانا. فرشتے نے حکم پاتے ہی پرواز بھری اور گہرے سمندر کے بیچوں بیچ اتر گیا، جہاں ابلیس ایک مہینے سے زنجیروں میں جکڑا بے معنی قید کاٹ رہا تھا. جبرائیل نے لینڈ کرتے ہی اپنے پر سمیٹے اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ابلیس کے قریب پہنچا. ابلیس جو ٹخنوں کا محراب بنائے ان میں سر دیے بیٹھا تھا. آہٹ سن کر اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور جبرائیل کو اپنے سامنے پایا. جبرائیل نے ایک نگاہ اس کے کھنڈر سراپے پر ڈالی. بڑی شیب، لمبے الجھے بکھرے بے ڈنگے بال، لاغر جسم، قید کی نکاہت کا بیان دیتی مرجھائی آنکھیں. جبرائیل سے ابلیس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی. اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں اتری نمی چہرے پر واضح ہو جاتی، جبرائیل نے آنکھیں ابلیس کے چہرے سے ہٹائیں اور اس کے پاؤں کی زنجیریں کھولنے کے لیے جھکا. یا ابلیس، رب کائنات کے حکم سے زنجیریں کھل گئی ہیں، تم اب آزاد ہو اور واپس انسانوں کی بستی میں جا سکتے ہو. یہ کہتے ہی جبرائیل تیزی سے واپس جانے کے لیے مڑنے لگا، لیکن ابلیس نے اپنی پوری طاقت حلق میں جمع کی اور مریل سی آواز سے جبرائیل کو پکارا، پیارے جبرائیل، ذرا ٹھہر کر میری بات سنتے جاؤ. جبرائیل جو اس سے پہلی نظر ملاتے ہی بکھر چکا تھا، اس کے لیے دوبارہ مڑ کے اس کی یہ حالت دیکھنا نہایت تکلیف دہ ہو سکتا تھا. مگر ابلیس سے برسوں کی رفاقت اور اپنے نورانی دل کے ہاتھوں مجبور وہ رکا اور مڑا اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا. جبرائیل میرے دوست، کیسے ہو تم؟ ابلیس نے ملائمت بھرے انداز سے پوچھا. خدا کی رحمت ہے، جبرائیل نے جواب دیا. دونوں طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی. میرا حال نہیں پوچھو گے؟ ابلیس نے بجھی آواز میں کہا. اس سوال نے جبرائیل کو اندر تک لرزا کے رکھ دیا. اس کا دل پسج گیا. ابلیس کو بے اختیار گلے سے چمٹایا اور دونوں جانب آنسوؤں کا سمندر امڑ آیا. دونوں ایک دوسرے کا حال بخوبی جانتے تھے. روتے روتے دونوں کی ہچکی بند گئی. جبرائیل اسے گلے لگائے بے اختیار کہے جا رہا تھا کہ دوست مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، مجھے معاف کر دو. ابلیس نے اس کی پیٹھ تھپکاتے ہوئے چپ کروایا. میرے دوست، میرے عزیز، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی اختیار نہیں، مجھے تم سے تو کوئی بھی گلہ نہیں. تمہارے یہ آنسو تمہاری محبت اور بے بسی کا ثبوت ہیں. بس اب انہیں قابو کرو، دیکھو مجھ سے اور رویا نہیں جائے گا. جبرائیل کی آنکھوں میں لالی اتر آئی. اس نے آنسو پوچھے اور کہا، ابلیس، ہماری سالوں کی رفاقت رہی ہے اور تم خدا کے چہیتے لیے سجدے کے نشان آج تک تمہاری پیشانی پہ بھی ثبت ہیں. اور دیکھو میری پیشانی بھی اس رب کے حضور سجدوں میں نرم ہو گئی. ہماری زندگیوں میں آدم سے پہلے آرام تھا. فرش الہی تلے ہم رب کی وحدانیت کی تسبیح کرتے، دن رات ذرا برابر بھی کوتاہی نہ برتتے. اور پھر ایک دن خدا نے نہ جانے کیوں آدم کا پتلا گھڑ لیا اور ہمیں پہلی بار کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ملا. ہم حیران تھے، لیکن حیرانی ہماری مجبوری سے کہیں زیادہ حاوی تھی. اتنی حاوی کہ ہم بغیر آدم کا سراپا دیکھے اس کے آگے جھک گئے. اور وہی لمحہ تمہاری ہم سے جدائی طے کر چکا تھا. تم کیا جانو میں کس دل سے آج بھی اس لمحے کو یاد کرتا ہوں جب تم نے سر جھکانے سے انکار کیا اور اس پتلے کو دیکھا اور پہلی بار خدا سے سوال کیا. ہم سب سجدوں میں پڑے کس قدر ڈرے ہوئے تھے. تمہاری خدا سے تکرار سن کر اس دن تمہارے لہجے کی بغاوت نے خاموشی میں ڈوبے عرش میں تہلکہ مچا دیا. ہم نے خدا کے علاوہ پہلی بار کسی کی آواز بلند ہوتی سنی، اور جو آخری الفاظ تم نے کہے ان کی گونج آج بھی عرش پر ہم سنتے ہیں. میں آگ سے بنا اس خاک کو سجدہ نہیں کروں گا. خدائے عظیم کی قسم، یہ الفاظ سب فرشتوں کو ویسے کہ ویسے یاد ہیں. جبرائیل اشکوں میں ڈوبا بولتا جا رہا تھا. اس نے دل کا سارا غبار نکال دیا. ابلیس جو سر جھکائے سب سن رہا تھا، مخاطب ہوا، جبرائیل میرے بھائی، چھوڑو پرانی باتیں. تمہاری یہ ہمدردانہ باتیں میرے مہینے بھر کی قید کی تکلیفوں پر
مرہم رکھنے کے لیے کافی ہے۔ تمہارا شکریہ، تم اب واپس جاؤ اس سے پہلے کہ خدا تمہیں بلوانے کسی کو بھیجے۔ بس خدا کو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دے دینا کہ میں آج بھی اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں، اور اگر وہ دوبارہ کوئی پتلا بنا کر اس شرط پر مجھ سے سجدہ کرنے کا کہے کہ وہ مجھے بخش دے گا تو میں تب بھی انکار کروں گا۔ جبرائیل، خدا سے کہنا میرا فیصلہ درست تھا، میں حق پہ تھا۔ اس خاک کے پتلے کی نہ اس وقت یہ اوقات تھی اور نہ آج وہ اس درجے پر پہنچا ہے کہ یہ ابلیس اسے سجدہ کرے۔ جبرائیل، خدا کو کہنا وہ چاہے تو مجھے قیامت تک یہ زنجیریں پہنا کے اس قید میں رکھ لے، میں انسانوں کی بستی سے ویسے بھی اکتایا ہوا ہوں، مگر قیامت کے روز ان خاک کے پتلوں کو بہکانے کے الزام میں مجھے سزا نہ دے۔ یہ الزام میری توہین ہے، مجھے میرے اس عظیم انکار جسے وہ گناہ کہتا ہے اس کی سزا دے جو میں قبول کرتا ہوں۔ جبرائیل، تم جانتے ہو، خدا جانتا ہے، پورا عرش یہ بات جانتا ہے کہ ابلیس ان خاک سے بنے انسانوں کو ایسے گھنونے کاموں کے لیے نہیں بہکا سکتا، اس کی فطرت ہی ان کاموں کے مخالف ہے۔ ابلیس بچوں کے سامنے ماں کا ریپ کروانے کی ترغیب نہیں دے سکتا، ابلیس زمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائی کا خون کرنے پر آمادہ نہیں کروا سکتا، ابلیس کسی مرد سے معصوم لڑکیوں کا چہرہ جلانے کے لیے تیزاب گردی نہیں کروا سکتا، ابلیس جنگوں میں ماؤں کے جوان سپوت چھلنی نہیں کروا سکتا، ابلیس آدم کے ساتھ زمین پر اترا لیکن اس میں آدم کی خصلت نہیں ہے، ابلیس انکاری ہے، ابلیس باغی ہے، ابلیس صرف انسانوں کو اپنے حق کے خلاف ہر فیصلے پر، ہر مخالف اقدام پر بغاوت پر اکساتا ہے۔ یہی ابلیس کا زمین پر کام ہے جس کی سزا کے لیے وہ حاضر ہے، لیکن ابلیس رب کے خلیفوں کے وہ سارے گناہ جو خالص انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیے، ان سارے گناہوں کو رد کرتا ہے۔ اسے روز محشر ان کاموں کے الزام میں ذلیل نہ کریں، اپنے خلیفوں کا کیا مجھ پر مت ڈالیں، کیونکہ ابلیس کل بھی ان سے افضل تھا اور آج بھی ان سے کئی گنا افضل ہے۔ خدا حافظ پیارے جبریل۔